وہ بڑی جب تم کوئی کام نہیں کر سکتی تو رہتی کیوں نکلو؟ اور جب تم کوئی کام نہیں کر سکتی تو رہتی کیوں نکلو؟ ماں جی آپ کو ابھی اور اسی وقت گھر سے جانا ہوگا۔ کیا واقعی ایک ماں کی خاموش دعائیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں؟ کیا وہ ہاتھ جو ساری زندگی اپنے بچے کے لیے اٹھتے رہے ایک دن اسی بچے کے لیے اجنبی ہو سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس نے اپنی ہر خوشی، اپنے ہر خواب صرف اپنے بیٹے کے نام کر دیے، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ دھوکہ، تنہائی اور بے قدری۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایک ماں دل سے دعا کرتی ہے تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں اور بکھری ہوئی زندگیاں بھی سنور جاتی ہیں۔ آج اس دل کو چھو لینے والی کہانی میں آپ دیکھیں گے ایک ماں کی قربانی، ایک بیٹے کی نافرمانی، ایک بہو کا غرور اور پھر توبہ، سزا اور معافی کا وہ سفر جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے آمنہ بی کی، جو آپ کے دل کو بھی رلا دے گی اور سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ کیا ایک ماں کی دعا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے، جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی؟ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک سادہ سا گھر تھا، جہاں رہتی تھی ایک صابر، نیک اور خاموش عورت آمنہ بی۔ ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا ان کا بیٹا ایلی۔ آمنہ بی کے شوہر بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، تب ایلی صرف ایک معصوم بچہ تھا۔ اس دن کے بعد آمنہ بی نے اپنی خوشیاں، اپنی خواہش، سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ لوگوں کے گھروں میں کام، کپڑے دھونا، برتن مانجنا، اور رات کو جب ایلی سو جاتا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے دعا کرتی، یا اللہ میرا بیٹا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وقت گزرا، ایلی نے اپنی پڑھائی میں محنت کی اور ایک دن اچھی نوکری حاصل کر لی۔ وہ دن آمنہ بی کی زندگی کا سب سے خوش دن تھا۔ انہوں نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی۔ پھر ایلی کی شادی ہوئی، لڑکی کا نام تھا ثانیہ۔ شروع میں وہ بہت اچھی لگتی تھی، مگر کچھ ہی وقت بعد اس کا اصل رویہ سامنے آ گیا۔ ثانیہ نے آمنہ بی کو نظر انداز کرنا شروع کیا، انہیں ہر بات پر نیچا دکھانا اور ایلی کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی، تمہاری ماں ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتی۔ آہستہ آہستہ ایلی اپنی ماں سے دور ہوتا گیا۔ ایک دن آمنہ بی بیمار تھی، انہوں نے کہا، بیٹا آج بہت کمزوری ہے۔ ثانیہ چیخی، اگر کام نہیں ہوتا تو یہ گھر چھوڑ دو، اور ایلی خاموش رہا۔ یہ خاموشی آمنہ بی کے لیے سب سے بڑا زخم تھی۔ ایک سرد رات ثانیہ نے ایلی کو مجبور کیا، یا میں یا تمہاری ماں، اور ایلی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو آمنہ بی مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا کہ ایلی دروازے پر کھڑا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو ایلی کو کمرے میں ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کیا بہو سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ چپ رہا، پھر آرام سے کہنے لگا، ماں جی ثانیہ چاہتی ہے یہ اس گھر میں آپ رہیں یا میں رہوں۔ میں ثانیہ کو تو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ماں جی آپ چلی جائیں۔ دو جھگڑے ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کے جھگڑوں سے۔ تو اسی وقت ثانیہ کا جھگڑا ہوتا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تب یہ چیخنے لگ جاتی ہے، کبھی چلانے لگ جاتی ہے۔ آمنہ بی خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، یاد کر رہی تھی کہ کیسے میں نے اپنے بیٹے کو مشکل وقت میں پالا۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میرا اپنا بیٹا مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا ہے، وہ بھی کسی غیر عورت کے لیے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ماں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خاموشی سے جائے نماز کو موڑ کر اوپر چادر نکال کر اوڑھی اور خاموشی سے گھر سے باہر جانا شروع کیا۔ وہ کہیں جا رہی تھی، پوری سڑک پر سنسان جگہ تھی، رات تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، وہ سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ انہوں نے دور سے ایک مسجد دیکھی تو وہیں گئی اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی سڑک پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ آمنہ بی ایک مسجد کے پاس جا بیٹھی، وہاں ایک نیک استاد نے انہیں دیکھا اور اپنے گھر کے ایک چھوٹے کمرے میں جگہ دی۔ وہ مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں مسجد کے دروازے پر اتنی ٹھنڈ میں بیٹھی ہے تو وہ پیار سے اماں کے پاس آئے، پوچھنے لگے، ماں جی آپ اس وقت یہاں؟ جب اس نے آمنہ بی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے سب سمجھ آ گیا کہ یہ وقت کی ماری ہوئی ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتی۔ وہ اماں کو لے کر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ آج سے میری ماں ہے اور اسی گھر میں رہیں گی۔
कुछ दिन बाद आमिना बी ने देखा कि मोहल्ले के कई गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, वो दिल ही दिल में सोचती, अगर मैं इन बच्चों को पढ़ा सकूं तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन जाए। उन्होंने एक छोटे से कमरे में बच्चों को जमा करना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। आमिना बी बच्चों को कुरान पढ़ाती, उर्दू लिखना सिखाती, अच्छी अखलाक सिखाती और हर बच्चे को अपने बेटे की तरह समझती। बच्चे भी उन्हें अम्मी जी कहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका छोटा सा मदरसा मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, ये सिर्फ पढ़ाती नहीं, बच्चों की ज़िंदगी बदल देती है। कुछ लोग उनकी मदद करने लगे। कमरा बड़ा हो गया, फिर एक छोटा स्कूल बन गया। उधर अली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। नौकरी ख़त्म, पैसे ख़त्म, घर में लड़ाई। सानिया रोज़ चीखती, तुम कुछ नहीं हो। आखिरकार वो अली को छोड़कर चली गई। सानिया जब अपने मेके गई तो वहाँ से भी इसे ठुकरा दिया गया। तो इसने अपने भाई की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी, जिसकी वजह से इसके भाई और भाभी ने इसे ठुकरा दिया। वो एक किराए के कमरे में रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके खुद के पास भी पैसे ख़त्म हो गए। जब इसके पैसे ख़त्म हो गए, दोस्त छोड़ गए, इज़्ज़त ख़त्म हो गए, वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक वक्त आया कि वो लोगों के घरों में काम करने लगी और कभी कभी भूखी भी सोती। हर रात यही कहती है, सब मेरे जुल्म की सज़ा है। उधर अली टूट चुका था। वो अपनी माँ को याद करके रोता, मैंने अपनी जन्नत को खो दिया। ठोकरें खाने लगा, हर जगह जाता, इंटरव्यू देता, लेकिन कहीं भी उसकी जॉब नहीं लग रही थी। अब छोटी मोटी नौकरी तलाश करने लगा कि अपना पेट तो भर सके। एक दिन इसे नौकरी मिली। जब वो गार्ड की नौकरी के लिए स्कूल गया तो अंदर अपनी माँ नजर आई। उसकी माँ बच्चों को पढ़ा रही थी। सब बच्चे उन्हें मोहब्बत से घेरे हुए थे। अली दौड़ कर आया और माँ के कदमों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बुरा किया मैंने। सानिया का साथ दिया और आपका साथ नहीं दिया। अब मेरे पास ना नौकरी है, ना सानिया रही है और ना घर रहा है, क्योंकि वो घर सानिया के नाम था। जब वो जाने लगी तो वो घर बेचकर पैसे अपने साथ ले गई। अब मेरे पास नौकरी है, ना खाने के लिए कुछ है। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। छोटी सी नौकरी मुझे मिली है कि मैं यहाँ गार्ड बनकर अपना पेट भर सकूँ। आमना बी ने इसे फ़ौरन उठाया, गले लगाया और कहा, बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। वक्त गुजरता रहा और अब अम्मा भी बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटा बाहर गार्ड बनकर वक्त गुजार रहा था। अब वो सानिया लोगों के घरों में काम कर करके थक चुकी थी। अब वो वापस बस्ती गई और जाकर लोगों से मालूम किया कि अली कहाँ है। और फिर जब उसे पता चला कि अली एक ऐसी जगह पर गार्ड की नौकरी करता है। जब वो अली के स्कूल पहुंची, वो बहुत बुरी हालत में रोते हुए थी। जब उसने वहां पर अली को देखा और साथ में माँ जी को देखा तो रोते हुए चिल्ला उठी, अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दे। आमिना बी ने दोनों को माफ़ कर दिया, मगर इस बार अली ने अपनी माँ की खिदमत को ज़िंदगी बना लिया। सानिया ने सच्ची तौबा की और स्कूल में बच्चों की खिदमत करने लगी। माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तालीम और खिदमत इंसान को बदल देती है और माफ़ करना ही सबसे बड़ी ताकत है।